بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا بہت خاص بات، کچھ ایسی گفتگو میں آپ سے کروں گا کہ آپ نے شاید آج تک نہیں سنی ہوگی، تو لہذا آئیے میری گفتگو کو سماعت کریں، میری بات کو غور سے سنیں۔ اگر آپ نے میری بات کو غور سے سن لیا اور عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا، آپ کی زندگی بھی سلامت رہے گی۔ آئیے سن لیجئے، شروع کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خبردار، آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کر رہا ہوں جو آج کل معاشرے میں چل رہی ہیں۔ معاشرے کی کچھ خرابیاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ خدا تعالی، میں شروع ہو رہا ہوں، آپ سنیں۔ نمبر 1، خدا تعالی زمان و مکان سے پاک ہے، اس کے لیے زمان و مکان کا ثابت کرنا کفر ہے۔ یعنی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اوپر والا، نیچے والا، دائیں والا، بائیں والا، سمتوں کا اس کے لیے ثابت کرنا، زمان و مکان کا اس کے لیے ثابت کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ بولنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی، خدا تعالی، اللہ رب العزت، یہ الفاظ بولنے چاہیے اور ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی باتوں سے، کیسی باتوں سے کہ اوپر والا بولنا نہیں چاہیے، نیچے والا نہیں بولنا چاہیے، خدا تعالیٰ بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ بولنا چاہیے، اللہ رب العزت بولنا چاہیے، اللہ جل مجدہ الکریم بولنا چاہیے، یہ الفاظ بولنے چاہیے۔ تو لہذا ان باتوں سے بچیں۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ کو اللہ پاک، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے، اللہ میاں کہنا ممنوع ہے اور ناجائز ہے۔ اگر کسی نے خدا تعالیٰ کے بارے میں بڑھؤ، بڈھے کا لفظ استعمال کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار نہیں ہوتا یا بہت بڈھا ہے، مرتا نہیں، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ اللہ اسے بھول گیا ہے۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نادانی میں، وہ جس کی زیادہ عمر ہو جاتی ہے، اگر کسی کی زیادہ عمر ہو جائے تو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھول گیا ہے۔ تو یہ اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھول گیا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ جو بطور تمسخر، ٹھٹے کے کفر کرے گا وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ یعنی کسی نے کفر کیا اور ہنسی مذاق میں کفر کر دیا، ہنسی مذاق میں کوئی کفری جملہ بول دیا یا کوئی کفر بک دیا زبان سے، تو وہ بھی کفر ہو جائے گا، اس بات سے بھی کفر ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ یہ کہتا ہو کہ میں ایسا اعتقاد نہیں رکھتا، بلکہ ایسی میں نے ہنسی مذاق میں بول دیا، تو کفر، اگر اس نے ہنسی مذاق میں بھی کفر کیا ہے تو وہ کفر ہی ہے، کفر ہی مانا جائے گا۔ حوالہ در مختار باب المرتد میں ہے۔ اور آگے سنیے، کسی نبی کی شان میں گستاخی، بے ادبی کرنا یا ان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو عیب لگانا یا اس کی توہین کرنا، اس کے ساتھ تمسخر کرنا کفر ہے۔ اکثر داڑھی منڈے کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ کلا صاف کرو۔ یہ قرآن مجید کی کھلی ہوئی تحریف ہے اور اس کے ساتھ مذاق، دل لگی بھی، یہ اس کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، دل لگی ہے، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ مذاق نہیں کر سکتے آپ، اس کے ترجمے کو بدل نہیں سکتے۔ جو ترجمے کو بدلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ کھلی ہوئی تعریف ہے کہ کلا صاف کرو، کلا سوف تعلمون کا مطلب بیان کرتے ہیں کلا صاف کرو، داڑھی صاف کرو، یہ کفر ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا بولتا ہے اور وہ قرآن مقدس کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ کسی سے نماز پڑھنے کو کہا، اس نے جواب دیا تم نے نماز پڑھی، کیا فائدہ ہوا؟ یا کہا بہت پڑھ لی اب دل گھبرا گیا،
یا کہا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے. غرض اس قسم کی بات کرنا کہ جس سے فرضیت کا انکار سمجھا جاتا ہو یہ نماز کی تحقیر ہوتی ہے، یہ سب کفر ہے. کسی سے روزہ رکھنے کو کہا، اس نے جواب دیا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، جس کو کھانے کو نہ ملے، یا یہ کہے کہ جب خدا تعالیٰ نے کھانے کو دیا ہے تو بھوکے کیوں مرے. یہ اسی قسم کی اور باتیں جن سے روزے کی تحقیر ہو، روزے کی تحقیر ہوتی ہو، روزے کی حقارت ہوتی ہو، تو ان باتوں سے روزے کی تحقیر کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا. ایسے الفاظ بولنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو دیا تو بھوکے کیوں مرے، تمہیں رکھ لو، تمہیں رکھ کے جنت کو چلے جائیو، یہ بولنا کفر ہے. ماہ رمضان میں اعلانیہ دن میں کھانے سے منع کرنے پر یہ لفظ بولنا کہ جب اللہ کا ڈر نہیں تو لوگوں کا کیا ڈر، یہ بھی کفر ہے. بندہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے تو لوگوں کا کیا ڈر ہے. ارے اللہ کا ڈر نہیں ہے تجھے، اگر یہ بولے گا تب بھی کافر ہو جائے گا. ماہ رمضان میں کسی نے کہا، کوئی کھا رہا تھا روزہ نہیں تھا، کیا بھائی صاحب آپ روزہ رکھ لیجیے، آپ رمضان کے مہینے میں اعلانیہ کھا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا ڈر نہیں تو بندوں کا کیا ڈر ہے. ارے اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ چاہے تو تجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، تباہ و برباد کر دے گا، تجھے زمین میں دھسا دے گا، تیری زندگی خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا ایسا بولنے سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے. علم دین اور علماء کی توہین اس وجہ سے کرنا کہ وہ عالم دین ہے، کفر ہے. اگر کسی نے کسی عالم کی توہین کی اس وجہ سے کہ یہ عالم دین ہے، دین کا عالم ہے، اس وجہ سے اس نے توہین کی، تب کافر ہوگا. اور اگر اس نے ویسے ہی لڑائی جھگڑا کر لیا تو کافر نہیں ہوگا، بلکہ دین کی وجہ سے اس نے اس عالم کی توہین کی تو کافر ہوگا. حوالہ بہار شریعت. ہولی اور دیوالی پوجنا کفر ہے. اگر کوئی مسلمان ہولی کو پوجتا ہے، ہولی کھیلتا ہے اور دیوالی پوجتا ہے تو کفر ہے کہ یہ عبادت غیر اللہ سے ہے. کفار کے میلوں اور تہواروں میں شریک ہو کر ان کے میلے اور مذہبی جلوس کی شان و شوکت بڑھانا کفر ہے. یعنی رکشا بندھن کے تہوار میں میلے کو چلے گئے غیر مسلموں کے لڑکوں کے ساتھ اور وہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ان کی زینت بنا رہے ہیں میلوں کی، اس وجہ سے کہ ان کو تہوار ہے لاؤ ہم بھی تہوار منائیں، تو یہ کفری باتیں ہیں. جیسے رام لیلا اور جنم اشٹمی اور رام نومی وغیرہ کے میلوں میں شریک ہونا. رام لیلا میں جاتے ہیں مسلمان، رام نومی میں بھی جاتے ہیں، میلوں میں شریک ہوتے ہیں. یوں ہی ان کے تہواروں کے دن محض اس وجہ سے چیزیں خریدنا کہ کفار کا تہوار ہے، یہ بھی کفر ہے. جیسے دیوالی میں کھلونے اور مٹھائیاں خریدی جاتی ہیں کہ آج خریدنا دیوالی منانے کے سوا کچھ نہیں، یوں ہی کوئی چیز خرید کر اس روز مشرکین کے پاس ہدیہ کرنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو تو کفر ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی تہوار کے دن، ہندوؤں کے تہوار کے دن، اور کسی مشرک کو، کسی کافر کو آپ نے ہدیہ کیا اور اس دن کی تعظیم آپ کے دل میں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے. اگر آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم نہیں ہے اور آپ نے میلے کی وجہ سے، تہوار کی وجہ سے چیز نہیں خریدی ہے، ویسے ہی خریدی ہے اور ویسے ہی دیا ہے تو آپ کافر نہیں ہوں گے. بلکہ اور اگر آپ نے تہوار سمجھ کے سامان خریدا اور اس کی عزت کیا، آپ نے اس کافر کو، مشرک کی عزت کی، اس کی تعظیم کی اور تعظیم کر کے اس کو ہدیہ پیش کیا تو آپ کافر ہو جائیں گے. حوالہ بہار شریعت.